السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہر سال دنیا کے اندر ہزاروں لوگ ڈگری لے کر نکلتے ہیں۔ زندگی کے اندر کنیکشنز، پیسہ اور ڈگری ہونا یہ تو ضروری ہے اور بہت اچھی بات ہے، لیکن ہزاروں لوگ ڈگری لے کر نکلتے ہیں، کیا وہ سکسیس ہو جاتے ہیں؟ میں آپ کو کہتا ہوں کہ زندگی کے اندر ان چیزوں کے ساتھ ساتھ انسان کی زندگی کے اندر لائف اسکلز ہونا چاہیے۔ کنیکشنز ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر اسکلز ہے، آپ کے اندر کوالٹی ہے، بھلے ہی آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے، بھلے ہی آپ کے زیادہ کنیکشنز نہیں ہے، لیکن یہ آپ کی ایبلٹی اور یہ آپ کی لائف اسکلز آپ کو زندگی کے اندر کامیاب کرنے سے نہیں روک سکتی۔ آج ہم آپ کو 8 ایسے سنہری اصول بتائیں گے جس کو آپ نے ماسٹر کر لیا، یقین جانیے آپ کو سکسیس ہونے سے آپ کے مقدر کے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسپیک لائک اے لائر۔ جب ہم بات کریں تو بالکل کانفیڈنس کے ساتھ، وکیل کی طرح، لائر کی طرح بات کریں۔ نہ ہمارے اندر ہیزیٹیشن ہو، نہ ہچکچاہٹ ہو، کانفیڈنس کے ساتھ بات کریں۔ آپ نے ایک وکیل کو دیکھا ہوگا کہ کورٹ کے اندر کتنے کانفیڈنس کے ساتھ بات کرتا ہے، نہ اس کو ہیزیٹیشن ہوتی ہے، نہ اس کو ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لائر کے اندر ایبلٹی ہے، کانفیڈنس ہے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ اسپیک لائک اے لائر، کہ وکیل کی طرح بات کرنا سیکھ جائے۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے، ایکسپریس لائک اے فلاسفر۔ ہاں دوستو، صرف بولنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ انسان اپنے لفظوں کے، اپنے جملوں کو سنوارے، اپنے ورڈ کمیونیکیشنز کو سنوارے، اپنی بولنے کی سٹائل، بات کرنے کا طریقہ۔ بولتے تو دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، لیکن الفاظ معنی رکھتے ہیں۔ ہم کون سے الفاظ کا تعین کریں؟ ضروری ہے، اس سے ایک ایکسپریشن پڑتا ہے، تب ہم بات کرتے ہیں۔ جہاں بھی آپ انٹرویو دینے جائے، آپ جو ہے تو پرنسپل سے بات کرے، آپ ٹیچر سے بات کرے، یا پھر پیرنٹ سے بات کرے، یا کسی سے بھی بات کرے جو آپ سے آگے کے لیول کا ہے، تو ایکسپریس لائک اے فلاسفر، فلاسفر کی طرح بات کرے۔ پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے، اینالائز لائک اے سائیکولوجسٹ، ایک سائیکولوجسٹ کی طرح۔ زندگی میں ہر مسئلے کا حل تبھی ملے گا جب آپ سائیکولوجسٹ کی طرح کام کروں گے۔ ہاں، ہر انسان کے بیہیویئر، اس کے جذبات، اس کے ایموشنز، اس کی سچویشنز ہم کو جاننا ہوں گی۔ ہم یہ دیکھیں کہ کس بات پر اس انسان کو غصہ آیا ہے، اور اس کی حالت، اس کی سچویشن کس وجہ سے خراب ہو چکی ہے، اس کے ایموشنز کیوں جاگ گئے ہیں۔ تو ہم سمجھے، سامنے والے کے ایموشنز کو سمجھے، اس کی سچویشنز کو سمجھے، اس کو غصہ کب آتا ہے یہ دیکھے۔ اس لیے کہ جب تک کہ ہم سائیکولوجسٹ کی طرح اپنے اور اس کے جذبات کو نہیں جانیں گے تو ہم نقصان کر بیٹھیں گے۔ اس لیے دوستو، اینالائز کرے، سائیکولوجسٹ کی طرح تجزیہ کرے کہ کس وقت میں فلاں انسان کو ناراضگی پیدا ہوتی ہے۔ آج لوگ نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے ہیں، اور وہ اس پہ غور بھی نہیں کرتے، اور سامنے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے سائیکولوجسٹ کی طرح کام کریں۔ پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے، آبزرو لائک اے ڈیٹیکٹیو۔ سکسیس انہی لوگوں کو ملتی ہے جو ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کو ڈیٹیکٹیو کرتے ہیں، ان پر نگاہ رکھتے ہیں، اور ان پر اس کو کوالٹیز کو اچیو کرنے کی محنت کرتے ہیں۔ ہر چھوٹی چھوٹی کامیابی ایک بڑی سکسیس کی طرف لے کے جاتی ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے چیزوں کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہی چھوٹی چیز ہمیں اپنی زندگی میں سکسیس کراتی ہے۔ ہمیں اپنی حیثیت نہیں بھولنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ماضی سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جن چیزوں نے ہم کو آگے بڑھایا ہے، جس چیز کے ذریعے ہم آگے بڑھے ہیں، تو ہم اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ یاد رکھیں۔
تو آبزرو کرنا سیکھے۔ ہر چھوٹی چھوٹی کامیابی بڑی ترقی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ کسی انسان کے اندر اچھی خوبی ہے، اس کو لے لے۔ کسی کے اندر بات کرنے کی اچھی کوالٹی ہے، اس کو اچیو کر لے اور اس پر ایکٹ کرنے کی کوشش کرے۔ کس انسان کے اندر زبان کے اندر صفائی ہے اور اس کے اخلاق، اس کے مینر بہت خوبصورت ہے، تو آپ اس کو اچیو کر لیں۔ ایک ڈیٹیکٹیو کی طرح ہر چھوٹی چھوٹی بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے دوستو، ڈیسائیڈ لائک اے جج۔ ایک جج کی طرح فیصلہ کریں۔ یاد رکھنا، غصے میں لیے ہوئے فیصلے، جلد بازی میں لیے ہوئے فیصلے، ایموشنز میں لیے ہوئے فیصلے نقصان کے علاوہ کچھ نہیں دے سکتے۔ آپ نے ایک جج کو دیکھا ہوگا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو سوچ سمجھ کر انصاف کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر آپ بھی فیصلہ کریں، جیسے کہ جج انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے۔ ہاں، تو فیصلہ کرنے میں غصے میں، جلد بازی میں، جذبات میں آ کر، ایموشنز میں آ کر فیصلہ کریں گے، آپ اپنا ہی نقصان کر بیٹھیں گے۔ تو پوائنٹ نمبر 5 یہ ہے دوستو کہ ڈیسائیڈ لائک اے جج، جج کی طرح فیصلہ کریں۔ اور پوائنٹ نمبر 6 یہ ہے، کریٹ لائک این آرٹسٹ۔ ہر انسان کے اندر ایک آرٹسٹ چھپا ہوتا ہے۔ بہت سارے انسان ہیں دوستو، ان کو وہ دنیا کا اینالائز تو کرتے ہیں، دنیا کو دیکھتے تو ضرور ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے۔ ہمارے اندر بہت خوبیاں ہے، ہمارے پاس چیزائے کہ ڈگری نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کنیکشن نہیں ہے، لیکن ہمارے اندر ایسی صلاحیت ہے، ایسی ایبیلٹی ہے، ایسی کوالٹی ہے کہ ہم دنیا کو دکھا سکتے ہیں۔ آپ بہترین انجینئر بن سکتے ہو، آپ بہترین ڈاکٹر بن سکتے ہو، آپ بہترین سے بہترین لائل بن سکتے ہو، لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے دوستو کہ ہم اپنے اندر نہیں دیکھتے کہ میرے اندر کیا کوالٹی اللہ نے رکھی ہے۔ یاد رکھنا، دنیا میں صرف ڈگری والے ہی کامیاب نہیں ہوتے، دنیا میں صرف پیسے والے ہی کامیاب نہیں ہوتے، بلکہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ تھوڑا ہوتا ہے، ڈگری نہیں ہوتی ہے، زیادہ اچیومنٹ، زیادہ کامیابی کی چیزیں، ساز و سامان ان کے پاس نہیں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ سکسیس ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر آرٹسٹ کی طرح خوبیاں ہوتی ہے۔ ہر انسان کے اندر موجود ہے، کچھ نیا دنیا کو دے، نئے آئیڈیاز، نئی سوچ اور نئے نئے اصول کام کرنے کے ہم دنیا کو دے، اپنے اندر دیکھے کہ ہمارے اندر یہ ایبلٹی ہے۔ آج مسئلہ یہ ہے دوستو کہ ہم نے اپنے برین کو یوز کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم اپنے برین کو بالکل یوز نہیں کرتے۔ ہمیں کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے، ہمیں کوئی ورک کرنا ہوتا ہے، کوئی ٹاسک کرنا ہوتا ہے، تو ہم اپنے برین کو کم استعمال کرتے ہیں، سیل فون کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے برین کی جو ایبلٹی ہے، جو کوالٹی ہے، وہ کھل کر سامنے نہیں آتی۔ اس لیے اپنے آپ کو ٹاسک دے، اپنے آپ کو ورک دے کہ آپ یہ کر سکتے ہو، آپ کے اندر خوبیاں ہے۔ تو اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں دوستو کہ کریٹ لائک این آرٹسٹ، ایک آرٹسٹ کی طرح بالکل۔ پوائنٹ نمبر 7 یہ ہے، ورک لائک این انجینئر۔ انجینئر کو آپ نے دیکھا ہوگا کس قدر پلاننگ کے ساتھ کام کرتا ہے۔ وہ بغیر پلاننگ کے کوئی بریچ نہیں بنا سکتا، وہ بغیر پلاننگ کے کوئی بلڈنگ نہیں کھڑے کر سکتا، وہ بغیر پلاننگ کے کوئی پل نہیں بنا سکتا۔ تو ہم کیوں بغیر پلاننگ کے کوئی بھی ورک کر لیتے ہیں؟ اس لیے ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ تو جو بھی کام آپ کریں، ایک پلاننگ کے ساتھ کریں، وقت کے تعین کے ساتھ کریں، اور سوچ سمجھ کے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سکسیس ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اور پوائنٹ نمبر 8 یہ ہے، جو بہت قیمتی ہے، اسٹیپ آؤٹ آف یور کمفرٹ زون۔ ہم آرام دہ چیزوں کو چھوڑ دے دوست۔ آج ہم نے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، کہ ہم نے آرام دہ چیزوں کو اختیار کر لیا ہے، اپنے آپ کو مشکل اور ہارڈ ورک دینے سے ہم نے روک لیا ہے۔ اس لیے ہم مشکل وقت میں نروس ہو جاتے ہیں۔ جب کوئی کام ہم پر ذمہ داری ڈالی جاتی ہے، تو ہم گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب میں یہ کیسے کروں، یہ تو میں کر ہی نہیں سکتا۔ جو کام آپ کے اندر کرنے کی ایبیلٹی ہے اور آپ یہ کہیں کہ میں کر نہیں سکتا، تو یہ آپ کی احساس کمتری ہے۔ اس لیے
آرام دہ چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اگر یہ 8 سنہری اصول آپ اپنا لیں گے تو یاد رکھیے سکسیز آپ کا انتظار کر رہی ہے، کامیابی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ پرابلم یہ ہے دوستو کہ ان کوالٹیز کو اپنے اندر لاتے نہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بغیر محنت کے، بغیر اسٹرگل کے ہم کامیاب ہو جائے۔ تو دنیا کے اندر دنیا کا اصول ہے کہ بغیر محنت کے، بغیر اسٹرگل کے آج تک نہ کوئی کامیاب ہوا ہے، نہ آگے کوئی کامیاب ہوگا۔ تو ان ایبیلٹیز کو اپنائیں اور اپنی زندگی کو سنواریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور کہے کہ ہم ضرور اس پر عمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں دوستو۔